مسیح الملک حکیم اجمل خان۔ چاندنی چوک سے جڑی ایک تاریخی گلی ہے بلی ماران۔ یہ بھیڑ بھرا بازار کبھی اپنے حکیموں کے لیے مشہور تھا۔ اسی گلی میں ایک قدیم تاریخی عمارت شریف منزل آج بھی عظمت رفتہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ مکان مسیح الملک حکیم اجمل خان کا گھر تھا۔ وہ اجمل خان جن کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک حاذق حکیم، دانشور، صحافی، ادیب اور ایک قومی رہنما کی حیثیت سے تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہندوستانی دواخانہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور طبیہ کالج آنے والی نسلوں تک ان کی قابل قدر خدمات کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ دہلی نے اپنے دور زوال میں جس ایک لازوال شخصیت کو جنم دیا اس کا نام حکیم اجمل خان ہے۔ وہ ہمہ جہتی و اوصاف کے مالک تھے، انہیں آپ کسی ایک خانے میں فٹ نہیں کر سکتے۔ اجمل خان کے اجداد بابر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ اکبر کے دور میں اس خاندان نے طبابت شروع کی۔ ان کے دادا حکیم شریف خان بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے طبیب تھے اور احمد شاہ اور شاہ عالم کے زمانے میں بھی دربار سے منسلک رہے۔ اجمل خان کے والد حکیم محمود خان بھی کچھ عرصے بہادر شاہ کے دربار سے منسلک رہے اور مہاراجہ پٹیالہ اور راجہ جند کے دربار سے بھی ان کا تعلق رہا۔ ہمارا تعلق جو ہے خاندان شریفی سے ہے، اور خاندان شریفی جو اصلاً اس کا جو حکیم شریف خان صاحب جو شریف منزل کے بانی تھے، انہی کے نام سے یہ شریف خانی خاندان جو ہے موسوم ہوا۔ طب یونانی ہمارے یہاں شروع ہو گئی اکبر کے دور سے، اور پھر شاہی طبابت ہمارے خاندان میں آئی اور یہ محمد شاہ رنگیلے تک رہی۔ اس کے بعد احمد شاہ تک بھی، وہ احمد شاہ یہ شاہ عالم تک رہا، جس میں حکیم شریف خان صاحب کا دور تھا۔ حکیم اجمل خان صاحب جو ہیں وہ حکیم غلام محمود خان صاحب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ حکیم غلام محمود خان صاحب یعنی حکیم شریف خان صاحب کے حکیم غلام محمود خان صاحب جو تھے وہ پوتے تھے۔ حکیم شریف خان صاحب، پھر حکیم صادق علی خان صاحب، اور صادق علی خان صاحب کے یہ تین بیٹے تھے، حکیم غلام محمد خان، حکیم غلام محمود خان، حکیم غلام مرتضیٰ خان۔ شریف منزل حکیم اجمل خان صاحب، ظاہر ہے کہ ہمارے خاندان کی روایت یہ رہی ہے کہ جو خاندان کا بڑا ہوتا تھا وہ اس کا سربراہ ہوا کرتا تھا، ہیڈ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا، بلکہ جو خاندان کا بڑا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ اور یہی روایت جو تھی اس کی وجہ سے 1947 کے بعد جب لوگ یہاں سے پاکستان چلے گئے تو جو لوگ شریف منزل سے گئے تھے انہوں نے اور جتنی بھی جائیدادیں تھیں ان سب کے کلیم کیے پاکستان مگر شریف منزل کا کسی نے کلیم نہیں کیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی روایت یہ رہی ہے کہ جو شریف منزل سے باہر چلا گیا رہنے، اس کا باسی نہیں رہا، یعنی اس کی رہائش یہاں نہیں رہی، تو اس کا جو حصہ ہوتا تھا وہ یہاں ساخت ہو جاتا تھا، اور جو یہاں رہنے والے اس کے عزیز ہوتے تھے وہ اس کے مالک ہو جایا کرتے تھے، یعنی ان کے قبضے میں وہ آ جایا کرتی تھی۔ 1740 میں انہوں نے دہلی میں بلی ماران میں شریف منزل کی تعمیر کروائی اور اس کے ایک حصے میں ایک مطب اور طب یونانی کی ایک درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ دواخانہ طب کے اعلیٰ معیار کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے لیے بھی مشہور تھا۔ یہاں غریبوں اور ناداروں کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ حکیموں کے اس ممتاز خاندان میں حکیم اجمل خان سن 1863 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حسب دستور روایتی طور پر حاصل کی۔ اسلامیات اور عربی، فارسی، اردو اور دیگر علوم میں دسترس پیدا کی۔ قرآن کا حافظہ کیا اور اپنے بزرگوں سے خاندانی روایت کے مطابق طب کی تعلیم حاصل کی۔ حکمت میں نام پیدا کیا تو 1892 میں نواب رامپور کے طبیب خاص مقرر ہو گئے، جہاں وہ 1902 تک رہے۔ حکیم اجمل خان کی سیاست سے دلچسپی کی ابتدا 30 سال کی عمر سے ہو گئی تھی، جب انہوں نے اکمل الاخبار میں مختلف سیاسی مسائل پر لکھنا شروع کیا۔ یہ اخبار ان کے بڑے بھائی نے 1865 سے 1870 کے درمیان نکالنا شروع کیا تھا اور جو 19ویں صدی کی ابتدا تک نکلتا رہا۔
19ویں صدی کا زمانہ پورے ہندوستان میں سیاسی اور سماجی بیداری کا دور تھا۔ اردو صحافت نے اس زمانے میں سماجی اور سیاسی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جد و جہد آزادی کی بہت سی نمائندہ شخصیات صحافت کے ذریعے ہی عوام تک پہنچیں، اور خصوصاً اردو صحافت کے ذریعے، کیونکہ اردو شمالی ہندوستان کی عوامی زبان تھی۔ لالا لاجپت رائے، مولانا ابوالکلام آزاد اور حکیم اجمل خان ان اہم شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے صحافت میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی ابتدائی سیاسی زندگی میں اجمل خان مسلم سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ سن 1906 میں جو وفد مسلمانوں کی طرف سے وائس رائے سے ملنے شملہ گیا، اجمل خان اس کے ممبر تھے۔ اسی سال انہوں نے ڈھاکہ میں منعقد مسلم کانفرنس میں شرکت کی، جو ایک مسلم سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اجمل خان اس تحریک کی حمایت کرنے والوں میں سے تھے، اور اس طرح 1907 میں مسلم لیگ پارٹی کی بنیاد پڑی۔ کچھ عرصے بعد حکیم اجمل خان مسلم لیگ کے صدر منتخب کیے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں اجمل خان نے انگریز سرکار کی حمایت کی اور ہندوستانی عوام سے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ ان کی طبی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں برطانیہ سرکار نے انہیں اعزازات کے ساتھ ایک طلائی تمغہ اور حاذق ملک اور قیصر ہند کے خطابات دیے۔ انگریز سرکار سے وفاداری کے باوجود انہوں نے قوم و ملت کے مسائل پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جب انگریزی سرکار نے یونانی اور آیوروید کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا تو اجمل خان تن من دھن سے اس کی مخالفت میں لگ گئے۔ اجمل خان نے یہ محسوس کیا بہت شروع میں، یعنی 19 سینچری کے آخر میں، کہ انگریز یہاں ایلوپیتھی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور دیسی طبوں کا وہی حشر کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے سینٹرل ایشیا اور عرب ممالک میں کیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک تنظیم قائم کی جو آیورویدک اور یونانی دونوں پر مشتمل تھی، اور یہ تنظیم آل انڈیا آیورویدک یونانی طبی کانفرنس کے نام سے 1906 میں انہوں نے دلی میں قائم کی۔ تو ایک طرف تو اس تنظیم کے ذریعے اور اطباء اور ویدوں کو متحد کر کے اس کا مقابلہ کیا، ورنہ مدراس میں بھی بمبئی میں بھی جو میڈیکل ایسوسیشن تھی اس کے دباؤ کے تحت برٹش گورنمنٹ ایک ایسا فارمولہ تیار کرنے جا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ان طبوں کے اوپر پابندی عائد ہوتی۔ ایکٹ کی شکل میں ان کا ارادہ تھا اس کو لانے کا، تو اس کے خلاف پورے ملک میں طبی کانفرنس کے زیر اہتمام اجمل خان نے مدافعت کی کوشش کی۔ دوسرے انہوں نے قومی رہنماؤں کو استعمال کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے ناگپور سیشن میں ایک یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ اگر ہم آزاد ہوئے تو آزاد ہندوستان میں آیورویدک یونانی کو فروغ دیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو طبی کانفرنس اور اطباء اور ویدوں کے اتحاد کے ذریعے انہوں نے کوششیں کی، دوسری طرف انہوں نے قومی رہنماؤں کو استعمال کیا۔ تیسری طرف اجمل خان کے اثرات دیسی ریاستوں میں بہت تھے، حیدرآباد، بھوپال، اسی طریقے سے بڑودہ، جے پور، گوالیار، کشمیر۔ تو ان ریاست کے فرما رواؤں نے بھی انگریزوں کے اوپر اپنے اثرات ڈالے، کیونکہ یہ فرما روا یونانی طریقۂ علاج کے بے حد مداح تھے اور متعارف تھے، اور انہوں نے اپنی ریاستوں کے اندر ان طبوں کو فروغ دینے کی بے حد کوشش کی تھی۔ خود اجمل خان کا تعلق ریاست رامپور سے رہا، اور نوابین رامپور نے طب یونانی کی دوسرے فرما رواؤں کی طرح سرپرستی کی۔ تو اس زمانے میں دو بڑے دائرے تھے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے علاوہ، ایک ہندوستانی عوام اور قومی رہنما، اور دوسرے دیسی ریاستیں اور ان کے فرما روا۔ تو اجمل خان کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں سطح پر اپنے اثرات سے کام لیا، اور ان لوگوں نے بھی اجمل خان کو تعاون دیا، اور طبی کانفرنس کے اجلاس کے اندر بڑی تعداد میں جہاں عوام شریک ہوتے تھے اطباء ویدوں کے علاوہ، وہاں دیسی ریاستوں کے فرما روا بھی شریک ہوتے تھے۔ اجمل خان ہندو مسلم اتحاد کی ایک علامت تھے۔ انسان دوستی ان کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کا گھر شریف منزل ہمیشہ سے ہر قوم و ملت کے غریبوں اور محتاجوں کے لیے
ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ حکیم اجمل خان جو ہیں انہوں نے قوم پروری کا جو نظریہ اپنے لیے پہلے دن اختیار کیا تھا اس پر تا حیات قائم رہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں حکیم اجمل خان وہ اکیلے مسلمان ہیں، پہلے اور آخری، جنہیں آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے اپنے اجلاس دہلی کی مجلس استقبالیہ کا صدر بنایا۔ اب سوچی کیسی غیر معمولی کم شخصیت کے مالک ہوں گے، اور ہندو اور مسلمان دونوں میں کس قدر وہ مقبول رہے ہوں گے کہ ہندو مہاسبھا جیسی تنظیم جس کے فرقہ پرست ہونے میں معاف کیجیے گا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنا جو اجلاس کر رہی ہے اس کی استقبالیہ کا صدر حکیم اجمل خان کو بنا رہی ہے۔ طب یونانی کے لیے انہوں نے صرف سیاسی طور پر احتجاج ہی نہیں کیا، بلکہ اس علم کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت سے عملی اقدامات کیے۔ جس طرح سے سر سید نے یہ سوچا کہ بھائی یہ قومی زوال کیوں ہوا مسلمانوں کو، تو وہ اس کا ایک درما انہوں نے تلاش کیا۔ اسی طرح سے حکیم اجمل خان نے جو ہے اس بات کے لیے سوچا کہ یہ جو ہمارے علوم تھے یہ کیوں ان کو زوال ہوا، تو اس پر انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ در حقیقت یہ ہمارا جو نظام طب ہے اس میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، اس میں تحقیق اور ریسرچ۔ چنانچہ مختصر میں کہوں، لمبی بات ہے نہ زیادہ، میں اسی پر اگر کہوں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو اصلاح شروع کی، اب صرف کالج پہ اکتفا نہیں کیا کہ وہاں طب کی تعلیم شروع ہو گئی، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ طب کی جو تعلیم اب تک جس نصاب طبی نصاب کی بنیاد پر ہو رہی تھی وہ اسکار رفتہ تھا، اس کو پھر سے ایک نیا نصاب بنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ 2 یونٹ قائم کیے، ایک ریسرچ یونٹ کہ جس کے اندر نئے میتھڈولوجی جو ہے، نئے پیرامیٹرز جو ہیں ان کے اوپر سب کام ہو۔ مثلا دوائیں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے، تجربے سے ضرور معلوم ہے کہ یہ نافع ہیں، فائدہ کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان میں اجزاء کیا کیا ہیں، اجزاء مؤثرہ کیا کیا ہیں جو ہمارے بدن میں وارد ہونے کے بعد ہمارے بدن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس ریسرچ یونٹ کے اندر انہوں نے، چنانچہ میں لمبی بات ہے مختصر یہ کہہ دوں کہ انہوں نے اس میں سب سے پہلے ایک دوائی پودا ہے جس کو اسرول کہتے ہیں، تو یہ راول سرپنٹینا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اسرول ایک پلانٹ ہے، آیورویدک پلانٹ ہے، اس پر انہوں نے کام شروع کرایا، اور اس میں جو الکلائڈس نکلے، اجزاء مؤثرہ جو ہے وہ کئی ایک نکالے گئے، اور انہی کے نام سے حکیم اجمل خان کے نام سے اجمیلین، اجمیلینین، ایسے کئی الکلائڈس نکالے گئے انہی کے نام سے، چونکہ انہوں نے یہ کام شروع کرایا تھا۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ دیکھیے اب پودوں کو صرف استعمال نہیں کرایا جا رہا ہے کہ صاحب وہ متن میں پودے لکھ دیے گئے، نباتات جو ہے آپ کو معلوم ہے سب مفردات پر یونانی کا علاج ہے، جو پلانٹس ہیں انہی پر زیادہ ہمارا انحصار ہے، تو انہوں نے اس کی تحقیق اور ریسرچ شروع کی کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے۔ ان کی میں سب سے زیادہ جس حیثیت سے متاثر ہوں وہ ان کی علمی حیثیت ہے۔ اجمل خان کی صاحب کی تمام کتابیں عربی کے اندر ہیں، اور عربی سے عام طور پر اطباء واقف نہیں ہیں یا عوام واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کی علمی خدمات سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ اجمل خان کا ایک رسالہ القول المرغوب فی الماء المشروب ہے، جس میں انہوں نے پانی کے جزو بدن ہونے یا نہ ہونے پر بحث کی ہے، بڑا سائنٹیفک رسالہ ہے یہ ان کا۔ دوسرے ان کا الساتیہ ایک رسالہ ہے۔ الساتیہ نام انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ رسالہ انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر تصنیف کیا تھا۔ التحفۃ الحامدیہ فی الصناعۃ التکلیسیہ ان کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے نواب حامد علی خان رامپور کے نام معنون کیا ہے، اسی واسطے اس کا نام التحفۃ الحامدیہ ہے۔ اس میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ کشتوں کا استعمال طب یونانی کی روح سے مناسب ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے بہت سے اطباء نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کشتوں کا استعمال طب یونانی کے حق میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں تعاون کا بڑا زور تھا ہندوستان میں، بمبئی، پونا اور کراچی مختلف مقامات کے اوپر بڑی کثرت سے تعاون سے اموات ہو رہی تھیں۔ تو اجمل خان صاحب نے یہ رسالہ اپنی دوسرے رسالوں کے برخلاف اردو میں لکھا ہے تاکہ عام لوگ تعاون سے واقف ہوں اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں کریں۔ اسی طریقے سے حاذق ان کے معمولات کا مجموعہ ہے جو شائع کیا گیا۔ ایک مجلہ طبیہ کے نام سے اجمل خان نے ایک رسالہ نکالا تھا، وہ بڑا اس زمانے کا اہم علمی پرچہ تھا، اور جو آج کل طبی رسالے نکلتے ہیں جس کے اندر کے نسخے و معمولات و مجربات یہ سب
درج ہوتے ہیں، اجمل خان نے اس کے برخلاف خالص علمی طور پر اس رسالے کو نکالا جس میں اسباب سے، ماہیت سے، علامات سے بحث ہوتی تھی. تو یہ ان کی بڑی خدمات ہیں علمی. اپنے بزرگوں کے ذریعے قائم کی گئی شریف منزل کی طبی درسگاہ کو انہوں نے نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر طب یونانی کے ایک باقاعدہ کالج کی شکل دی. عورتوں کو نرس کی تعلیم دینے کے لیے ایک اسکول کھولا. طبیہ کالج کا سنگ بنیاد سن 1921 میں شریف منزل کے ایک گوشے میں وائسرائے لارڈ ہارڈنگ نے رکھا تھا. حکیم عبد المجید خان کی سرپرستی میں حکیم اجمل خان اور حکیم واصل خان نے مدرسہ طبیہ کی بنیاد رکھی تھی 1889 میں، اور اس بنیاد میں سر سید تحریک کے جتنے اہم رتن تھے وہ سب اس کی تقریب افتتاح میں موجود تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکیم اجمل خان یا ان کے دو بڑے بھائیوں کی تحریک سے طبی یونانی کی جو ایک موومنٹ شروع کی گئی تھی وہ دراصل سر سید کی ایجوکیشن موومنٹ کا ایک عکس، ایک پرتو تھا، اسی کا یہ ضمیمہ تھا. اس تقریب کے موقع پر سر سید کے جتنے خاص صلاحکار اور مددگار تھے جیسے مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، منشی ذکاء اللہ، یہ سارے کے سارے اس تقریب میں موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریک صرف طب یونانی کی تحریک نہیں تھی بلکہ اپنی میراث جو تھی، قومی میراث تھی، اس کی حفاظت اور اس کے عروج، اس کی ترقی کی تحریک تھی. ہندوستان میں جب یونانی میڈیسن میں ریسرچ کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں خیال آتا ہے حکیم اجمل خان کا، کیونکہ حکیم اجمل خان واز دی فرسٹ ٹو انیشیٹ ریسرچ ان یونانی میڈیسن. 2 جولائی 1926 کو حکیم اجمل خان صاحب نے ایک تاریخی عہدنامہ لوگوں سے کرایا تھا جس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ یونانی میڈیسن میں ریسرچ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی صاحب سے طبیہ کالج قول باغ میں اسرول پہ کام شروع ہوا، اور وہ انفیکٹ بیس تھا ریسرچ کے انیشیشن کا یونانی میڈیسن میں. اس کے بعد آزاد ہندوستان میں گورنمنٹ آف انڈیا نے سینٹرل کونسل فار ریسرچ انڈین میڈیسن ہومیوپیتھی بنائی 1969 میں، اور وہاں سے باقاعدہ آغاز ہوا طب یونانی میں ریسرچ کا. 10 سال تک اس کونسل میں کام ہوتا رہا، لیکن ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ ہر سسٹم کو یونانی، آیوید، ہومیوپیتھی، یوگا، ان کے الگ کونسلوں کی ضرورت ہے، الگ اداروں کی ضرورت ہے تاکہ انڈیپینڈنٹلی وہ ریسرچ کر سکیں. چنانچہ 1979 میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ یونانی میڈیسن کو اسٹیبلش کیا گیا، اور جب اس کونسل میں کام شروع ہوا تو یہ محسوس کیا گیا کہ کلینکل ریسرچ کے ساتھ، مطلب جہاں پہ دواؤں کی ایفیکیسی کا تعلق ہے مریضوں پر اس کے اپلیکیشن میں، اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ دواؤں کی معیار بندی پہ بھی کام کیا جائے. تو یونانی ریسرچ کونسل طب یونانی کی تاریخ میں پہلا ادارہ ہے جہاں پہ اسٹرینشن آف ڈرگ سے کام ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حکیم اجمل خان نے 1926 میں جو بنیاد ڈالی اسی کی بیس پر ہی سارا کام ہوا. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ تمام انڈین سسٹمز میں ریسرچ کا کریڈٹ حکیم اجمل خان ہو جاتا ہے. جب طبیہ کالج کی شہرت بڑھی اور شریف منزل میں جگہ کی تنگی ہوئی تو اسے قرول باغ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ آج تک قائم ہے. 29 مارچ 1916 میں اس کا فاؤنڈیشن اسٹون جو ہے لارڈ ہارڈنگ نے رکھا، جبکہ وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائنٹیفک نہیں، اور اس کا اناگریشن مہاتما گاندھی، راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کیا. حکیم اجمل خان کے دل میں عوام کے لیے درد تھا، نہ کہ ہندو اور مسلمان کے لیے. انہوں نے جب اس کالج کے بنیاد رکھا تو آیوروید ایز ویل ایز یونانی دونوں کو جو ہے وہ دیا. یہ ایک پہلا ادارہ ہے جس پہ آیوروید اور یونانی ایک ہی چھت کے نیچے پلے بڑھے، پھلے پھولے. اور اس کے بعد سے نہ معلوم کتنے لوگ یہاں سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کر کے نکلے اور نکل رہے ہیں. یہ انہی کی دین ہے. آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے پی جی میں، پی جی یہاں ہے معالجات میں، اور آیوروید میں 2 سبجیکٹ میں پی جی ہے، ایک فزیالوجی میں
اور ایک جو ہے کایا چکتسا یا میڈیسن کہہ لیجیے آیوروید کی 2 سبجیکٹ، یہ حکیم صاحب کا ایک کارنامہ ہے۔ اور اسی قرول باغ کی سب سے مشہور سڑک آج اجمل خاں روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انگریز حکومت نے بہت سے مسلم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس بات پر پریشان ہو کر اجمل خاں گاندھی جی سے ملے اور گاندھی جی نے خلافت تحریک کے رہنماؤں مولانا محمد علی، شوکت علی اور مولانا آزاد کو متحد کر کے تحفظ خلافت کی تحریک کو اپنا تعاون دیا۔ اس طرح خلافت تحریک گاندھی جی کے قومی احتجاج کا حصہ بن گئی اور خلافت تحریک کے تمام رہنما ملک کی آزادی کی جد و جہد میں سرگرم ہو گئے۔ گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک پر مسلم یونیورسٹی کے حکام کے انکار کے بعد اجمل خاں نے یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا اور مختار احمد انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین اور دوسرے نیشنلسٹ رہنماؤں کے ساتھ مل کر سن 1920 میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی۔ کچھ عرصے بعد جب علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دشواریاں پیش آئیں تو اجمل خاں کے ایما پر اسے دہلی میں کرول باغ منتقل کر دیا گیا۔ اجمل خاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے چانسلر بنے اور تا حیات اس عہدے پر قائم رہے۔ گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک کی حمایت میں اجمل خاں نے سرکاری اعزاز میں ملے سونے کا تمغہ، حاذق الملک اور قیصر ہند کے خطابات واپس کر دیے۔ گاندھی جی نے ان کے اس حوصلہ مند اقدام کی تعریف کرتے ہوئے اپنے اخبار ینگ انڈیا کے اداریے میں لکھا، یہ حکومت سے عام عدم تعاون کی ابتدا ہے جس کے نتیجے میں حکومت مفلوج ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد کانپور میں جمعیت العلماء کانفرنس میں قومی رہنماؤں نے انہیں مسیح الملک کا خطاب عطا کیا۔ سن 1921 میں انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جلیاں والا باغ فائرنگ کی مذمت کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں کئی مہینے جیل میں گزارنے پڑے۔ اجمل خاں کی سیاسی جدوجہد ان کے تعلیمی اور طبی سفر کے شانہ بشانہ چلتی رہی۔ انہوں نے اپنے ان مقاصد کو کیسے ہم آہنگ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے یونانی اور آیورویدک دواؤں کی تیاری اور فروخت کے لیے ہندوستانی دواخانہ قائم کیا۔ اس دواخانے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ان کے عوامی خدمت کے کاموں کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ اپنے عروج کے زمانے سن 1920 سے 1930 کے درمیان کہا جاتا ہے کہ اس دواخانے کی آمدنی 2 لاکھ روپے ماہانہ تھی، جو اپنے وقت کے لحاظ سے ایک کثیر رقم تھی۔ اس آمدنی کا بڑا حصہ پہلے شریف منزل کے مطب اور طبی درسگاہ اور بعد میں کرول باغ کے طبیہ کالج اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو چلا جاتا تھا، جو اس وقت قوم کے عطیات پر چلنے والا ایک قومی ادارہ تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو آج اوکھلا کے علاقے میں ہے، آج ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے۔ یہ ادارہ اپنی نشو و نما کے کئی دشوار مرحلوں میں حکیم اجمل خاں کا ممنون ہے۔ انہوں نے پوری جامعہ کی ایسی کفالت کی، صرف اپنی جیب سے دینا الگ بات ہے، اور جہاں جہاں سے بھی ہو سکتا تھا، جہاں سے بھی ممکن ہو سکتا تھا، وہ ہر طرح سے تیار تھے۔ ان کا تو ایک بہت اہم واقعہ کئی لوگوں نے لکھا ہے، قاضی عبدالستار صاحب نے لکھا ہے کہ جامعہ والے پہنچے اور ان کا کہ صاحب 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں جامعہ والوں کو۔ تو اس وقت ان کے پاس اتفاق سے کچھ نہیں تھا، حالانکہ وہ یہاں کے دہلی کے بے حد متمول اور بہت کھاتے پیتے وہ تھے، اور ان کی فیس جو تھی جو نوابین سے لیتے تھے وہ 1000 روپے، اس وقت 1920 21 22 میں 1000 روپے ان کی فیس ہوتی تھی، لیکن اس وقت اتفاق سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے زمین خرید کے دی جامعہ کو اپنی جیب خاص سے، جس میں قرال باغ کے تمام عمارتوں کا کرایہ وہ اپنے پاس سے دیتے تھے، وہاں سے لے کے آئے جس وقت 1925 میں۔ تو سب کچھ ذمہ داری 100% ذمہ داری حکیم اجمل خاں نے اٹھائی۔ اس کے بعد جو واقعہ میں بتا رہا تھا کہ ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا،
تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میرے پاس یہ 2 انگوٹھیاں ہیں، ایک ہیرے کی ہے اور ایک اور کسی قیمتی اس کی ہے، جاؤ لے جاؤ اور وہاں دریبے میں انہیں بیچ دو، جا کے تنخواہ دے دو. لیکن اس کی قیمت اس وقت بہت کم لگ رہی تھی. انہوں نے آ کے بتایا تو اتفاق سے اسی وقت ان کے پاس مہاراجا بوندی کو پہنچ گیا. انہوں نے وہ پورا کا پورا جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سب دے دیا. تو جامعہ کی ابتدا میں چنانچہ ذاکر صاحب نے اور مختار احمد انصاری نے جو اوبیچوری لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو ادارہ یتیم ہو گیا حکیم اجمل خان کے انتقال کے بعد سے. تو جامعہ کی میں نے جیسے عرض کیا کہ جامعہ کے سیاسی بناؤ میں تو مولانا محمد علی، شوکت علی، گاندھی جی اور یہ لوگ تھے، لیکن اس کے عملی اٹھان میں جتنا بڑا حصہ حکیم اجمل خان کا ہے اس کو صحیح طور پہ ابھارا بھی نہیں گیا ہے ابھی تک. وہ بہت ضروری اور اہم حصہ ہے جامعہ کی تاریخ کا. دسمبر سن 1927 کو مسیح الملک حکیم اجمل خان نے ایک پرعزم اور بامل زندگی گزار کر اس دیار فانی سے کوچ کیا. ان کے انتقال پر گاندھی جی نے ینگ انڈیا میں لکھا، وہ ایک عظیم مسلمان تھے اور اتنے ہی عظیم ہندوستانی. انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی برابری سے رہنمائی کی اور اس کے عوض میں دونوں نے انہیں عزت دی. اجمل خان نے ہندوستانیوں کو اپنے طرز عمل سے ایک لافانی وراثت دی ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. حکیم اجمل خان کے انتقال کے 60 سال بعد بھی حکومت ہند نے انہیں خراج تحسین دیتے ہوئے 1987 میں ان کے نام سے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا. اجمل خان کے انتقال کو 80 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر آج بھی ان کے کارہائے نمایاں طبیہ کالج اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں ہندوستانی عوام کو فیض پہنچا رہے ہیں اور آنے والی کئی نسلوں تک ان تعلیمی اداروں سے فیضیاب ہونے والے اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے.